کیا زندگی صرف پیٹ کی بھوک کو دور کرنے کا نام ہے؟ کیوں نہیں یہ بتایا جا رہا کہ زندگی کا مقصد اطاعت خداوندی ہے؟ یہ لوگ بھوک سے نہیں مرے بلکہ شعور کی غربت ہونے کے باعث ایک باپ قاتل بن گیا اور اولاد باپ کے ہاتھوں قتل ہو گئی۔ کیا واقعی صرف پیسے کی غربت ہی اصل مجرم ہے، یا کچھ اور بھی ہے جسے ہم نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی؟ میں سمجھتا ہوں یہاں قتل کی وجہ صرف پیسے کی غربت نہیں، بلکہ اگر تھوڑا گہرائی سے غور کیا جائے تو ہماری معاشرتی تربیت میں غربت ہے۔ مثلاً احساس کی کمی سب سے بڑی غربت ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محسن رضا۔ یہ کیسی دنیا ہے، یہ کیسا معاشرہ ہے، یہ کیسا نظام ہے جہاں ایک باپ اپنی بیوی، اپنی آغوش میں پلنے والے 7 معصوم بچوں کو، جن میں سب سے چھوٹا جو ہے وہ صرف 6 ماہ کا تھا، کلہاڑیوں کے وار سے قتل کر دیتا ہے۔ یہ کوئی فلم کا منظر نہیں اور نہ ہی کوئی خواب ہے، نہ کوئی کہانی ہے، یہ علی پور کی سچی، بھیانک اور لرزہ خیز حقیقت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ بچے جو اسکول جا سکتے تھے، جو کھیل سکتے تھے، ہنس سکتے تھے، ماں کی گود میں پل سکتے تھے، آج خون میں لت پت پڑے ہیں، اور ہم صرف ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں اور اگلی خبر کا انتظار کر رہے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے، کیا صرف وہ باپ مجرم ہے؟ کیا صرف اس کے ہاتھوں میں کلہاڑی تھی؟ یا وہ غربت، وہ محرومی، وہ مایوسی، وہ بے بسی جو ہر دن اسے اندر سے مار رہی تھی، کیا وہ قاتل نہیں تھی؟ لیکن یہاں رک کر ایک سوال اور اٹھتا ہے، کیا واقعی صرف پیسے کی غربت ہی اصل مجرم ہے، یا کچھ اور بھی ہے جسے ہم نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی؟ میں سمجھتا ہوں یہاں قتل کی وجہ صرف پیسے کی غربت نہیں، بلکہ اگر تھوڑا گہرائی سے غور کیا جائے تو ہماری معاشرتی تربیت میں غربت ہے۔ مثلاً احساس کی کمی سب سے بڑی غربت ہے، دین کے شعور کی کمی غربت ہے، رشتہ داروں کا نہ پوچھنا غربت ہے، محلے داروں کا حقارت کی نظر سے دیکھنا یا نظر چرا کر گزر جانا غربت ہے، اور ان سب باتوں کا تعلق تربیت سے ہے۔ دیکھیں، ضروری نہیں کہ ہر انسان تعلیم یافتہ ہو یا تعلیم حاصل کر سکے، لیکن تربیت تو ایک بنیادی حق ہے جو ہم نے اپنی اولادوں کو دیا ہی نہیں، جس وجہ سے شعور کی کمی رہی اور حالات سے لڑنے کی بجائے یا اپنی اولاد کو صبر سکھانے کی بجائے اس شخص نے قتل ہی کر ڈالا۔ کیا زندگی صرف پیٹ کی بھوک کو دور کرنے کا نام ہے؟ کیوں نہیں یہ بتایا جا رہا کہ زندگی کا مقصد اطاعت خداوندی ہے؟ یہ لوگ بھوک سے نہیں مرے بلکہ شعور کی غربت ہونے کے باعث ایک باپ قاتل بن گیا اور اولاد باپ کے ہاتھوں قتل ہو گئی۔ یقین جانیے میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، کیونکہ میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، وہ خون میں لت پت لاشیں دیکھی ہیں جو میں آپ کو یہاں نہیں دکھا سکتا۔ میں تقریباً ہر ویڈیو میں معاشرتی اخلاقیات اور بنیادی تربیت پر بات کر چکا ہوں، اور بار بار کر رہا ہوں اسی وجہ سے کہ خدا را زندگی کو سنجیدگی سے لیں، رشتوں کو سمجھیں، زندگی کے حقیقی مقصد کو سمجھیں۔ یہ واقعہ علی پور میں ہوا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایسے ہزاروں علی پور اس ملک کے ہر شہر، ہر گاؤں، ہر گلی میں بسے ہوئے ہیں، جہاں غربت صرف فاقے نہیں بلکہ جنون بھی دے دیتی ہے، جہاں انسان صرف انسان نہیں رہتا، وقت کا تھپڑ اسے جانور بنا دیتا ہے۔ ہم روز سنتے ہیں کہ کسی ماں نے بچوں سمیت خودکشی کر لی، کسی باپ نے خود کو آگ لگا لی، کسی شوہر نے بیوی بچوں کو مار دیا۔ کب تک؟ کتنی لاشیں، کتنی کہانیاں، کتنے کفن، اور کب تک ہم خاموش رہیں گے اور صرف اپنے بارے میں سوچتے رہیں گے اور تماشائی بنے رہیں گے؟ اب وقت ہے جاگنے کا۔ یہ افسوسناک واقعہ صرف جرم نہیں، یہ پکار ہے، ایک ایسی پکار جو ہمیں بیدار کرنے آئی ہے۔ اور یاد رکھیے، غربت خود جرم نہیں، مگر جب ایک بھوکے کو آپ نظر انداز کرتے ہیں، جب ایک محتاج دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور آپ پردہ گرا لیتے ہیں، جب آپ مال کی نمائش میں لاکھوں اڑا دیتے ہیں مگر کسی غریب کے لیے 2 روٹیاں نہیں رکھتے، تو یقین جانیں وہ ظلم، وہ بے حسی آخر کار کسی دن ایک قیامت لے آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یاد کریے، ہم نے کب آخری بار کسی مسکین کو عزت سے کھانا کھلایا؟ ہم نے کب آخری بار کسی مرد کے چہرے پر چھپی فریاد کو سنا؟ ہم نے کب آخری بار کسی رشتہ دار کو بغیر فائدے کے گلے لگایا؟ نہ ہمارے مدارس، نہ اسکول، نہ گھروں میں بچوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد مال جمع کرنا نہیں بلکہ انسان بننا ہے، دوسروں کا سہارا بننا ہے۔ اور دین اسلام نے تو ہر شخص کو دوسرے کا محافظ بنایا ہے۔ آج جو باپ مجرم بنا، اگر اسے پہلے ایک باپ جیسا کندھا یا ایک مخلص دوست، ایک مددگار رشتہ دار یا دین کی روشنی مل جاتی تو شاید 7 معصوم لاشیں نہ گرتی۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو موبائل اور مہنگے کھلونے نہیں، احساس دینا شروع کریں۔ اپنے گھروں میں صبر، شکر، قربانی اور قناعت کی تعلیم دیں۔ مسجدوں کو صرف جمعے کی نماز کے لیے نہ رکھیں، انہیں دین، سچائی، اخوت، برداشت اور بھائی چارے کا مرکز بنائیں۔ اگر ہم اب بھی نہ جاگے تو کل یہ آگ ہمارے دروازے پر ہوگی، کل یہ چیخیں ہمارے کانوں میں گونجیں گی، اور تب شاید پچھتاوے کے سوا کچھ نہ بچے۔
اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہمیں احساس دے، ہمیں اپنے دین اور انسانیت کی اصل روح سمجھنے کی توفیق دے، اور ان معصوم بچوں کی مغفرت فرمائے جنہیں اس دنیا کی بے حسی نے مار دیا، آمین۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔